صوبہ دہلی خدام العلماء کے صدر جناب حضرت مولانا جاوید صدیقی قاسمی صاحب سے کہ حضرت والا تشریف لائیں اور اظہار خیال فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قابل احترام اکابرین ملت، علماء اعظام، حاضرین مجلس، عظمت حرمین شریفین کے حوالے سے کہ حاصل زندگی یہی ہے اور اللہ رب العزت سے محبت، عقیدت، قربانی کی انتہا ایام حج، منی و عرفات، خانہ خدا، خانہ کعبہ، مطاف، طواف کعبہ، تصور خلق کائنات، تصور خالق کائنات، حضور قلب، کیفیات، ادراک، صوفیانہ انداز، وہ تمام کیفیات کے ساتھ کہ یہاں آ کر یہ جملہ مکمل ہوتا ہے کہ جب خانہ خدا کعبہ شریف پر نظر پڑتے ہی پہلی دعا یہ کہ یا اللہ اس ایسی کیفیت میں، اس کیفیت کے ساتھ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس مقام اقدس کی تعمیر فرمائی اور اس کے تقدس مقام عبادت الہی کے حوالے سے کہ جس تصور، جس کیفیت کے ساتھ کہ ابراہیم علیہ السلام آپ کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام اور پھر یہ سلسلہ آخری پیغمبر حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس تک پہنچ کر وہ نورانی موقع ہم سب کے حصے میں آیا ہے۔ دین اسلام کا اہم رکن حج کہ حج کے سفر پر پوری دنیا سے الگ الگ علاقوں اور مقامات اور ملک سے وہاں وہ عاشقین، وہ عازمین حج، وہ عاشقین الہی، عاشقین پیغمبر، ان سب کی وہ حاضری، وہاں پہنچ کر عبادت اور وہ کیفیت ان کو حاصل کر کے وہاں سے اپنے گھر وطن پہنچنا، یہ بہت بڑی سعادت کی بات ہے۔ ایک صاحب بہت بڑے مالدار تھے، تقریباً 15-20 ان کے مکان دلی میں ہیں، بہت بڑا کاروبار ہے، کروڑوں کے مالک ہیں۔ ہم ان سے ملاقات کے لیے پہنچے اور ہم نے ان سے یہ کہا کہ اللہ نے آپ کو بہت ساری دولت سے نوازا ہے اور ہم یہ چاہیں گے، آپ سے گزارش کریں گے، بلکہ تو آپ کا خود ہی فریضہ ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ آپ کے پاس آئے ہیں کہ آپ اللہ کے گھر کا سفر کریں، آپ حج کریں۔ تو انہوں نے جواب یہ دیا کہ میرے پاس موقع، وقت نہیں۔ آخر میں وہ بیمار ہوئے، بہت سخت بیمار ہوئے، تو ان کے لڑکوں نے ان کی خدمت نہیں کی، کہا کہ ہمارے پاس بھی ٹائم نہیں ہے۔ تو انہوں نے ایک نوکر رکھا اور نوکر کے ذریعے ان کی خدمت کرائی، استنجا، باتھ روم، یہ تمام چیزیں وہ بستر بھی کر دیا کرتے تھے۔ تو نوکر بھی کبھی کبھار بھاگ جایا کرتا تھا، تو وہ کئی دن تک بستر پہ ہی اسی نجاست میں پڑے رہتے تھے اور آخر میں اس شخص کا انتقال اسی حال میں ہو گیا۔ مقصود یہ نہیں ہے کہ بڑے بڑے پیسے والے اس گھر کی زیارت نہیں کر پاتے ہیں۔ آپ حضرات کی موجودگی، آپ سبھی حضرات کی شرکت نہ تو کسی پیسے کی نسبت پر ہے، نہ کسی دولت کی نسبت پر ہے، بلکہ رب کائنات کے گھر پر
اس سعادت کے ساتھ، اس توفیق کے ساتھ حاضری نصیب ہو، اس کا عزم اور ارادہ ہے۔ اور یہی کیفیت ہمارے دلوں میں پیدا ہونی چاہیے۔ مقام ابراہیم ہو، آب زمزم، حجر اسود، مطاف کعبہ، طواف کعبہ، سعی بین الصفا والمروہ، ایک پورا نظام ہے۔ آپ حضرات عالم ہیں، اس سے اچھی طرح واقف ہیں، لیکن یہ اراکین، یہ ارکان اور یہ نظام، ترتیب، سنت، واجبات، فرض اپنی جگہ ہے، لیکن دل اور نگاہ اور نظر اور فکر اور اس کی کیفیت یہ ہو کہ اپنے دل دماغ کے اندر ہم نے کچھ فرق محسوس کیا۔ اس بنیاد پر آج ہم سب کو اس ارادے کے ساتھ یہاں بیٹھنا ہے۔ ہمارے درمیان جن کا ہمیں انتظار تھا کافی دیر سے، جناب شیخ حفیظ اللہ شریف، وہ شخصیت ہیں کہ ابھی بنگلور سے اور ایئرپورٹ پہ اترے اور ایئرپورٹ سے سیدھے اسی حال میں آپ تشریف لا رہے ہیں، اور آپ نے یہ ارادہ کیا تھا کہ میری تمنا یہ ہے کہ میں ایئرپورٹ سے سیدھے اس حال میں پہنچنا چاہتا ہوں جہاں ہمارے علماء کرام وہاں بیٹھے ہوں گے، میں ان کی زیارت کرنا چاہتا ہوں۔ مفتی عبد الواحد قاسمی صاحب نے آپ کو اس بنیاد پر مختلف علماء کرام سے انہوں نے آپ کا تعارف کرایا۔ آپ کے دل میں جذبہ تھا کہ آپ یہ چاہتے کہ وہ ایک امام جب مسجد میں نماز پڑھائے، نماز ادا کرا رہے ہوں، تو آپ کی سوچ، آپ کی فکر یہ ہے کہ امام صاحب اس تصور کے ساتھ نماز پڑھائیں کہ گویا کہ ان کے خانہ کعبہ ان کی نظر کے سامنے ہو۔ یہ آپ کے دل کا جذبہ ہے، اور یہی وجہ ہے کہ 2 مہینے پہلے بھی آپ کے ذریعے 20 افراد پر، 20 علماء کرام پر مشتمل ایک وفد گیا تھا۔ گزشتہ مہینہ 25 علماء پر مشتمل ایک وفد گیا تھا۔ اس بار آپ نے یہ طے کیا کہ 10 علماء کرام بہار سے اور 10 علماء کرام دہلی سے، انشاءاللہ 20 علماء کرام کا سفر عمرہ کے لیے ہوگا۔ اور آپ نے کہا کہ بھئی میں یہ تو نہیں، میری تمنا یہ ہے کہ سبھی عالم پہنچے، لیکن میں یہ چاہتا ہوں کہ سہولت کے ساتھ جیسا جیسا موقع ہوگا، اسی موقع کے حوالے سے ہم ان کا انتخاب قرآن اندازی کے ذریعے کرائیں۔ یہ آپ کی سوچ۔ مفتی عبد الواحد صاحب نے، مفتی طاہر صاحب نائب صدر ہیں خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، اور مفتی وسیم صاحب جو سیکریٹری ہیں خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے، تو آپ حضرات کی انتھک کوششوں سے اور محنتوں سے ایک نظام بنایا گیا، ہدایات طے کی گئی، اور چیئرمین صاحب کے مشورے سے پورا نظام بنایا گیا ہے تاکہ کسی کو دشواری بھی نہ پیش آئے۔ اور بہت فخر کی بات یہ ہے کہ جناب پروفیسر اختر الواسع صاحب ہمارے درمیان تشریف فرما ہیں۔ آپ متعارف، بہت معروف، مقبول اور علمی شخصیت با کمال ہمارے درمیان موجود ہیں، وہ شخصیت یہاں تشریف فرما ہے، ہم ان کا استقبال کرتے ہیں اور مبارکباد پیش کرتے ہیں۔ اسی طرح استاد حدیث مدرسہ عالیہ فتح پوری حضرت مولانا مسلم قاسمی صاحب جی دم مجدہ، وہ بھی ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور آپ کے برابر میں شیخ حفیظ اللہ صاحب ہیں، وہ موجود ہیں۔ بہرحال چونکہ قرآن اندازی کے اس موقع پر ایک عنوان طے کیا گیا، ایک مضمون بنایا گیا کہ جس میں حرمین شریفین کی عظمت کو بھی سلام، حرمین شریفین کی عظمت کا تصور بھی ہمارے دل دماغ میں رہے، اور اسی کے ساتھ ساتھ علماء کرام کی فضیلت اور ان کی اہمیت کا اندازہ اور ان کا تصور بھی ہمارے ذہن میں رہے۔ اسی بنیاد پر آج کی اس نشست کا، اس مجلس کا جو عنوان، جو موضوع دیا گیا ہے، وہ عظمت حرمین شریفین، وہ فضیلت علماء کانفرنس بموقع قرآن اندازی برائے عمرہ مساہمین علماء دہلی کے حوالے سے۔ بہت سارے ائمہ علماء تشریف فرما ہیں، ایک سے ایک مقرر حضرات یہاں درمیان موجود ہیں، اپنی اپنی مساجد میں خطیب ہیں، امام ہیں، وہ سب یہاں تشریف فرما ہیں، لیکن بات وہی ہے کہ با مقصد، با معنی، ذو معنی، با کیفیت، با وقار، با اخلاق انداز میں اس پروگرام کو مکمل کرنا ہے۔ آپ حضرات اپنی محبتوں سے اطمینان کے ساتھ، بس آخری بات کہہ کے اپنی بات پوری کروں گا کہ مقبول جہاں جو اللہ کے نزدیک وہ ہو چکے ہیں، وہ اللہ کی طرف سے فیصلہ ہو چکا ہے، جن کو وہاں جانا ہے ان کا اظہار ہونا ہے، بس یہ تو اللہ کے علم ہے۔ بس یہ ہے کہ آپ حضرات، ہم لوگ درود پاک میں پڑھتے رہیں، ورد کریں، کیفیت کے ساتھ بیٹھیں،
کون سا پرچہ، کون سا نظام، کون سا کن کا نام کن کا آتا ہے، کن کے ہاتھ کو کہاں پہنچ جانا ہے، وہ اللہ ہی کو معلوم ہے۔ تو اس لیے آپ اگر دعا میں شامل رہیں گے، اپنی کیفیت کے ساتھ رہیں گے، تصور کے ساتھ رہیں گے، فکر کے ساتھ رہیں گے اور کیفیات کے ساتھ رہیں گے، اور یہاں مہمانوں کی طرف یا ہم لوگ آپس میں توجہ نہ کرتے ہوئے ایک فکر کے ساتھ، ایک اچھے انداز کے ساتھ، روحانیت کے ساتھ ہم لوگ بیٹھیں اور اپنے دل کا رشتہ اللہ کی ذات سے مضبوط کر کے اور دعا کریں کہ اللہ ہمیں اس کے لیے قبول فرما لے۔ بہت بہت شکریہ، جزاکم اللہ۔ ماشاء اللہ، یہ تھے جناب حضرت مولانا جاوید صدیقی قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ، صدر صوبہ دہلی خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن، اظہار خیال فرما رہے تھے۔ اور خوشی کی بات یہ ہے کہ ہمارے بیچ نیشنل قومی صدر خدام العلماء ویلفیئر فاؤنڈیشن کے جناب الحاج حفیظ اللہ شریف صاحب دامت برکاتہم العالیہ تشریف لا چکے ہیں۔ ہم آپ کا خیر مقدم کرتے ہیں۔